بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا وراثت کا 5واں لیکچر ہے، یعنی سلائیڈز کے اعتبار سے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وراثت کی بحث کو ہم سمیٹ لیں۔ جی، مسئلہ اول میں ہم نے کہا تھا کہ جب حصے بڑھ جاتے ہیں اور ایسڈ کم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جمہور صحابہ کے نزدیک کہ آپ حصے کم کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صرف اختلاف کیا اس مسئلے میں۔ مسئلہ اول سے صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ یہ سب سے پہلے اول کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر۔ تو سائل نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، انہوں نے کیوں اول کیا؟ مطلب اللہ نے جو ایک حصے متعین کر دیے ہیں ان کو کیوں گھٹایا حضرت عمر نے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس ایسے مسائل آئے کہ جن میں حصے بڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے یہ بات کہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو پہلے دوں کس کو بعد میں دوں۔ تو سائل نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے کہ میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت عمر کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ سب کے حصے گھٹا دیں برابر برابر، یعنی ان کے پورشن کے حساب سے، نسبت سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ جو بات کہی ہے نا حضرت عمر نے کہ کس کو پہلے دوں اور کس کو بعد میں، تو میرے خیال میں قرآن میں اشارہ ہے کہ کس کو پہلے دینا چاہیے کس کو بعد میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک اشارہ نکالا، وہ اشارہ یہ نکالا کہ خاوند جو ہے نا وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اسی طرح سے بیوی بھی کبھی محروم نہیں ہوتی۔ تو جو محروم ہو جاتا ہے نا اس کو اللہ نے مؤخر کیا، اور جو کسی سچویشن میں بھی محروم نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا کچھ ورثاء ایسے ہیں نا جن کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہر حال میں حصہ لے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ نکالا کہ اللہ نے ان کو مقدم کیا کہ جن کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے، اس لیے ہم پہلے خاوند کو دیں گے، باقی جو بچ گیا وہ ان کو دے دیں۔ لیکن اب سائل نے پوچھا کہ آپ نے یہ رائے کا اظہار کیا حضرت عمر کے سامنے کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ امت کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا حضرت عمر کی رائے کے اوپر۔ سارے اسکول آف تھاٹس جو ہیں، سارے مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا حضرت عمر کی رائے پہ، سارے اسکول آف تھاٹ جو ہیں کہ اول ہوگا، ٹھیک ہے، حصوں کو جو ہے وہ برابر برابر آپ کم کریں گے۔ خاوند ہے، ماں ہے، عینی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ خاوند کا کتنا حصہ ہے؟ اس کا نصف ہے، ماں کا 1/3 ہے، اور عینی بہن کا کیا ہے؟ نصف ہے۔ تو یہ بھی کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اول۔ مسئلہ اول بیسیکلی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں حصے جو ہے وہ بڑھ جائیں، ٹوٹل سے بڑھ جائیں۔ تو اس میں ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے، تو اس میں 50,000 تو خاوند کو چلا گیا، باقی 50,000 بچ گیا، اس کو 1/3 کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا اس کو ہم، اس کو ہم ایسا کریں گے کہ خاوند کا حصہ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا، 50% نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا۔ ماں کا بھی حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، 1/3 نہیں رہے گا۔ عینی بہن کا بھی حصہ 50% نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ 100 پہ آ جائیں۔ یہ تینوں مل کے کس پہ آ جائیں؟ 100 پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ دیکھیں نا کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 133 پہ کھڑے ہیں، 133 پہ کھڑے ہیں، یعنی کل ٹوٹل ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں 133 روپے دو، تو ہمارے پاس تو 133 ہیں ہی نہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟
تینوں کے حصے جو ہے وہ کم کریں گے یہاں تک کہ وہ کتنے ہو جائیں 100 پہ آ جائیں. پروپورشن سے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا, اب یہ ہم اس کو سافٹ ویئر میں کر لیتے ہیں. تو اس کا خاوند ہے, اس کی والدہ ہے, اور ایک اس کی بہن ہے. ٹوٹل 8 حصے بنائے انہوں نے, ٹھیک ہے. 8 میں سے جو ہے وہ 3 خاوند کو ملے. کتنا ہو گیا؟ 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 12.5%. 8واں حصہ یہی ہوتا ہے نا, 12.5%. تو خاوند کے 3 حصے ہیں, تو یہ کتنا ہو گیا؟ ہاں 37.5%. اور ماں کے 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے, 25% ماں کا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں نا 1/3 سے کم ہو گیا نا. ہاں, ماں کا جو ہے وہ 1/3 تھا, 33% تھا, تو کم ہو گیا. خاوند کا بھی 50% تھا, تو وہ کم ہو گیا, 37.5 ہو گیا. اس کے بعد جو سسٹر تھی اس کا بھی 50% تھا, تو وہ بھی کتنا ہو گیا؟ کم ہو گیا, 37.5%. تو تینوں کا حصہ کم ہو گیا, یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 100 روپے ہے, تو 100 ہی ہم نے ان میں. اس کو اول کہتے ہیں. خاوند ہے, ایک عینی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے. خاوند کا آدھا حصہ ہے, عینی بہن کا نصف ہے, چونکہ ایک ہے نا, اور اللاتی بہن 1/6 لے گی. ہم نے کہا تھا کہ جب دوسری آ جاتی ہے تو وہ تکملہ للثلثین 2/3 کو کیا کرتی ہیں؟ پورا کرتی ہیں. تو اب 2/3 اور ہاف, اب یہ بھی 100 سے بڑھ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مسئلہ اول کا ہے. خاوند, ماں, 2 عینی بہنیں, اخیافی بھائی, ٹھیک ہے. یہ بھی اول کا مسئلہ ہے. خاوند کا ہاف ہے, ماں کا 1/6 ہے. 2 عینی بہنیں, ماں کا کیوں چھٹا حصہ ہے؟ ماں کا چھٹا حصہ کب ہوتا ہے؟ جب اولاد ہاں اولاد یا 2 بہن, ٹھیک ہے. تو یہاں اولاد تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن 2 بہنیں ہیں, اس لیے ماں کا چھٹا حصہ ہے. احیافی بھائی کا کیا ہے؟ 1/6. اب یہ ٹوٹل کیا ہے؟ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا بلکہ. اس کو نکالنے کا میتھڈ نہیں ہوگا نا, ان کو سم کر کے باری باری ڈیوائڈ کرتے ہیں, جو ریزلٹ آئے گی ان کو سم کرتے ہیں ریشوز کو, ہاں, اس کو جو ریزلٹ آئے گا اس کو باری باری ان پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ذو اضعاف عقل جو آپ نکالتے تھے نا, LCM جسے کہتے تھے, اس کے ذریعے سے اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. خاوند کا 1/2 ہے, ماں کا 1/6 ہے, 2 عینی بہنیں ہیں, 2 اخیافی بہنیں, ٹھیک ہے. اخیافی بہنوں کا 1/3 ہے. یہ بھی اول کا مسئلہ ہے. چلے بہرحال اول سمجھ تو آ گئی ہے نا, بس اس کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک. باقی اس کی کسر نکال کے جو ہے وہ آپ LCM نکال کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب اول کی مثالیں. نیکسٹ ہے مسئلہ رد. مسئلہ رد جو ہے وہ مسئلہ اول کی ضد ہے, کہ جتنے ورثاء ہیں ان کو جب آپ میت کا ورثہ تقسیم کرتے ہیں ترکہ, تو پھر بچ جاتا ہے. وہاں تو یہ نا بڑھ جاتا ہے, یہاں یہ ہے کہ بچ جاتا ہے. ماں ہے, بیٹی ہے, پوتی ہے. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ ہاف ملے گا. اور پوتی کو 1/6, ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ بچ گیا نا کچھ,
ٹھیک ہے، کچھ بچ جائے گا، ٹھیک ہے، تو جو بچ جائے گا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، ہاں ان کے پورشن وائز، جی جی ان کے حصے کے حساب سے ان کی طرف لوٹ جائے گا۔ ہاں ان کی ریشو کے حساب سے، وہاں اول میں بھی ریشو کے حساب سے تھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ بات، اول میں بھی جو ہے کم کرنا ہے جب تو ان کی ریشو کے حساب سے کم کرنا ہے، برابر برابر کم نہیں کرنا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جب ان کو واپس کرنا ہے، اضافی دینا ہے ان کو، تو وہ بھی ان کی ریشو کے حساب سے دینا ہے، سب کو برابر برابر نہیں دینا، تھوڑا سا وہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، میتھس ذرا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اس میں، بس کانسیپٹ کلیئر ہے تو بندہ کر سکتا ہے اس کو۔ جیسے ایک ہی بیٹی ہے جی اس کو آدھا ملے گا، آدھا ملے گا، باقی آدھا جو بچ جائے گا وہ بھی اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو ماں کو 1/6 جو اس کا اصل حصہ ہے پلس جو باقی ہے، ٹھیک ہے، بیٹی کو 1/2 پلس باقی، اور پوتی کو 1/6 پلس باقی۔ یہ بھی فادر صاحب کا اس میں ہاں کوئی یعنی یہاں باقی کا مطلب ہے باقی کا حصہ، جی باقی کا حصہ، بعض نے یہ بھی اگرچہ کہا ہے لیکن وہ رائے زیادہ معروف نہیں ہے کہ جو بچ جائے آپ بیت المال میں جمع کروا دیں، ٹھیک ہے، تو یہ فقہا کی رائے رہی ہے، لیکن بعد میں اس پہ اتفاق ہو گیا، کیونکہ بیت المال کا جب مس یوز ہونے لگا نا تو پھر اس کے بعد فقہا نے اس پہ اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اصل میں یہ تھا نا کہ جو فقہا اس طرف شروع میں گئے وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا نا وہ تو ان کو مل گیا، اب ایک ہی کسی کی بیٹی ہے، اللہ نے اس کا آدھا حصہ مقرر کیا، اس کو آدھا تو مل گیا، باقی بیت المال میں دیں، تو شروع میں ڈویژن تھی فقہا میں، لیکن بعد میں یہ ایگریڈ اپان ہو گیا، پھر اس پہ کنسنسس ہو گیا، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اب یہی کہا جاتا ہے کہ جی رد ہی کریں گے، بیت المال میں نہیں جائے گا، یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بیت المال میں جائے گا تو کوئی وزیر مشیر جو ہے چھینک آنے پہ امریکہ علاج کروانے چلا جائے گا، تو وہ ہم اپلائی کریں گے تو پھر اکارڈنگلی وہ شیئر جو ہے وہ پراپرلی ابزارب ہو، اس کو تصحیح کہتے ہیں، مسئلہ تصحیح کہتے ہیں، آپ اس میں اپنی کتاب میں دیکھیں نا تو وہ انہوں نے اس کو کریکشن، یعنی کسر کی آپ نے کریکشن کرنی۔ اچھا جی، خاوند ہے، 3 بیٹیاں ہیں، خاوند کا 1/4 ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رد جو ہے نا وہ میاں بیوی پہ نہیں ہوتا، خاوند اور بیوی میں سے اگر وہ رسا میں موجود ہیں تو اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بچا ہوا ان کی طرف نہیں جائے گا، نسبی رشتہ داروں کی طرف جائے گا، خونی رشتوں کی طرف بچا ہوا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ فقہا نے بتائی؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ پہلی ہی اجتہاد ہے، مسئلہ رد جو ہے نا یہ اجتہاد ہے، تو اجتہاد میں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اس کی بیس جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے، تو جب آپ بیس مضبوط کرتے ہیں تو وراثت میں سب سے بڑی بنیاد جو وراثت کی تقسیم کی ہے وہ رحم ہے، وہ نسب ہے، تو وہاں وہ لوٹانے کے قائل۔ پھر یہ ہے کہ اقوال صحابہ اس میں بنیاد بنتے ہیں، ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا نا کہ سورسز آف جو شریعہ ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، پھر قول صحابی ہے، تو قول صحابی بھی سورس آف شریعہ ہے، جہاں آپ کے پاس کتاب و سنت سے صریح رہنمائی نہ ہو، تو وراثت میں پیچھے فقہا کا جتنا اختلاف ہے وہ پیچھے بیس کر رہا ہے صحابہ کے اقوال کے اوپر۔
اقوال صحابہ پہ. باقی کو باقی والے سے مل جائے گی لیکن خاوند کا اپنا رہے گا. خاوند کا یا بیوی کا اتنا ہی رہے گا. مسئلہ رد میں خاوند اور بیوی پہ رد نہیں ہوتا. بچا ہوا حصہ خاوند اور بیوی کی طرف نہیں لوٹتا. بس یہ ایک اصول ہے جو فقہا میں اتفاقی اصول ہے. بیوی ہے 6 بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, 1/4 بیوی کا. اب آپ دیکھیں نا یہاں بیوی کو رد نہیں جا رہا, بہنوں کو رد جا رہا ہے. جو بچے گا وہ بیت المال بہنوں کو چلا جائے گا نا, بہنوں کو چلا جائے گا, بلڈ ریلیشن ہے نا ان کا. یہاں پہ بہنوں کو equal divide ہوگا. ہاں ایکولی ڈیوائڈ ہو. 2/3 بہنوں کا اپنا حصہ ہے, پھر جو باقی بچ گیا وہ بھی بہنوں کو مل جائے گا. یہ بات بیوی ہے, ماں ہے, اخیافی بہن ہے, ٹھیک ہے. بیوی کو 1/4 مل گیا, ماں کو 1/3 ملا, اخیافی بہن کو کیا ہے 1/6 ملا. لیکن رد کس کے اوپر ہوگا؟ ماں پہ اور بہن پہ. جو باقی بچ گیا وہ ماں میں اور بہن میں تقسیم ہوگا. جی ان کے حصے کے حساب سے. بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, ٹھیک ہے جی. بیوی کا 8واں حصہ ہے, 8واں ہی رہے گا, ٹھیک ہے, رد نہیں ہوگا. ماں پہ رد ہوگا اور بیٹی پہ رد ہوگا, ٹھیک. حمل کی وراثت نیکسٹ ہمارا مسئلہ. اب یہ جو وراثت سے متعلقہ مسائل ہیں, بیسیکلی یہ جو میجر جو وراثت کے آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹ تھا وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب یہ اس کے کچھ فروعی مسائل آپ کہہ لیں جو کچھ منفرد قسم کے کیسز میں سامنے آتے ہیں. حمل کی وراثت یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ وارث ہے کہ نہیں. اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. تو اصل میں تو دیکھیں تقسیم جو ہے نا ماں بعد پیدائشی ہے, فقہا یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ وراثت کی تقسیم کو کیا کریں, روکے رکھیں. ہاں قاعدہ کلیہ یہی ہے. لیکن رشتہ داروں کو تو آخر آئی ہوتی ہے, وہ تو کہتے ہیں وہ مردہ دفن بھی نہ ہو میت تو پہلے تقسیم کرو ہیں, وہ ہو جاتا ہے نا. اب کیا کریں؟ اسی لیے زیادہ تر بات چھوٹے نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اب رشتہ دار جو ہیں وہ کچھ کہیں کہ جی ہم سے صبر نہیں ہوتا, ہم نے تو لینی ہی لینی ہے, ہمارا ایسا تو بنتا ہے, تو پھر اس کا پھر فقہا نے جو ہے وہ ایک طریقہ نکالا کہ ما قبل پیدائش جو ہے بچی کی پیدائش سے پہلے ہم کیا کریں گے, عارضی تقسیم کریں گے. عارضی تقسیم کس طرح سے کریں گے کہ ایک مرتبہ وہ جو حمل ہے اس کو آپ میل کنسیڈر کریں گے اور ایک مرتبہ آپ اس کو فیمیل کنسیڈر کریں گے. نہیں, 2 دفعہ آپ مسئلہ بنائیں گے, مسئلہ 2 دفعہ بنائیں گے. یعنی کاغذ پہ آپ نے مسئلہ 2 مرتبہ بنانا ہے. ایک مرتبہ اس کو مذکر میل کنسیڈر کرنا ہے, ایک مرتبہ آپ نے اس کو فیمیل کنسیڈر کرنا ہے. وہ تو بعد کی بات ہے نا, ہم تو ابھی کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. آگے آتے ہیں ہم اس کی طرف. اب حمل کے بارے میں اختلاف ہے. کم از کم مدت اس کی 6 ماہ, یہ تو قرآن سے ہے, ٹھیک ہے نا. وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شہر. اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نقطہ نکالا رضی اللہ عنہ کہ کم از کم مدت جو ہے وہ حمل کی وہ 6 ماہ ہے.
جی کم از کم مدت 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ اگر 6 ماہ میں بچہ ہوگا تو وہ اپنے باپ کا کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے ہوا اور میچیور ہے بچہ پورا ہے تو پھر اسلامکلی جو ہے وہ اپنے باپ کا کنسیڈر ہے. نہیں، ہم پورا بچہ مراد لے رہے ہیں، جو 8 اور 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، امیچور بیبی کی بات نہیں کر رہے. ہاں وہ تو 5 ماہ میں ہو جائے 4، وہ ہم نہیں بات کر رہے، ہم میچور کی بات کر رہے ہیں. صحیح الاعضاء، صحیح سالم بچہ جو ہے 6 ماہ میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی. اگر 6 ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس کی اپنے باپ کی طرف نسبت کیا ہے؟ مشکوک ہے. قرآن سے اشارتاً نکالا گیا نا، یہ قرآن سے اشارتاً نکالا گیا. تو کم از کم مدت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 6 ماہ ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ اب یہ فقہا کے اختلافات اس وقت کے ہیں جب میڈیکل سائنس نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی نہیں کی تھی. تو احناف کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک 4 سال ہے اور امام مالک کے نزدیک 5 سال ہے. یہ بہت زیادہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، ہاں وہ اس کا کنسیڈر ہوگا. 4 سال بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا کنسیڈر ہوگا. یعنی انہوں نے اس وقت کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے یہ ایک امکان نکالا تو کہ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پاسبلٹی جو ہے وہ میرے خیال میں اب ممکن نہیں ہے نا. ہاں ایک لائف ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے اسپرم کی ایک لائف ہے، اس کے بعد تو وہ زائگوٹ نہیں بنتا ہے نا ایگ کے ساتھ مل کے. تو نہیں، وہ ان کے سامنے یہ کیس تو نہیں تھا نا، تو ظاہری بات ہے ان کے سامنے تو اتنی ماڈرن سائنس نہیں تھی نا. تو احناف کے تو یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں قول وہی ہونا چاہیے جو میڈیکلی جو ہے وہ مطلب صحیح ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ مدت اتنی ہی کنسیڈر ہو سکتی ہے. مدے نا ان کی آراء ہیں نا، آراء ہیں. یہی بات. ہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے نا، ہم یہی بات تو کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت جو فقہا نے بیان کی ہے نا، یہ خارج از امکان ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ڈیزیز پرسن ہے، جو میت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے 2 4 5 سال بعد بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت اس ٹائم پیریڈ میں حاملہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بچی کی نسبت باپ کی طرف ہوگی اور وہ وراثت پائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ اب خارج از امکان ہے. جی نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، نہیں ہوتی نا اپلائی. چلیں جی. اب اگر ہم اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں، زید کی وفات ہوئی، اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا والد ہے اور اس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی پیدا نہیں ہوا. تو ہم نے کہا تھا ہم ایک مرتبہ اس کو میل کنسیڈر کریں گے اور ایک مرتبہ. ہاں اب تو یہ بھی آسان ہو گیا. بہرحال اگر کنفرم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے.
اگر اس کی جینڈر کنفرم ہو جائے تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے یہ حل نکالا. تو اس کیس میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. باپ کو کتنا ملے گا؟ کیونکہ اولاد ہے نا, میت کی اولاد ہے, تو میت کے باپ کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ. تو اگر بیٹا ہے تو پھر ہاں بیٹا عصبہ ہوگا, اور باپ کو صرف کتنا ملے گا؟ 1/6. اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ ہاف. اور باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 پلس عصبہ. اب فقہا نے یہ کام کیا, انہوں نے یہ کہا کہ دونوں طرح آپ کنسیڈر کر لیں لیکن حصہ دیں کم, جسے کہتے ہیں عقل. عقل حصہ دیں اس کو, یعنی جس نے شور مچایا ہوا ہے مجھے دیں اسے عقل دے دیں, یعنی کم از کم اتنا تو اس کا بنتا ہی ہوگا نا. جو باقی ہے اسے کہیں بھائی وہ آپ پیدائش کے وقت لے لینا. ٹھیک. خامند ہے, حاملہ ماں ہے, میت کی ماں. تو اب وہ جو حمل ہے وہ اس کا بھائی یا بہن ہو جائے گا نا, میت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں نا. خیافی بہن بھائی بھی ہو سکتا. تو خاوند کا آدھا حصہ ہے, ماں کا 1/3 ہے. دونوں صورتوں میں جب اولاد ہو, نرینہ اولاد ہو یا بیٹی ہو, دونوں صورتوں میں ماں کو 1/3 ہی جائے گا نا. تو بھائی ہوگا اگر اس کا تو وہ عصبہ بنے گا, بہن ہوگی تو. اس صورت میں حصے متعین رہیں گے. دونوں صورتوں میں حصے کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی نا, تو آپ ورثاء کو حصہ پہلے دے سکتے ہیں. جی دیکھیں نا, دونوں صورتوں میں خاوند کا حصہ کیا بن رہا ہے؟ ہاف بن رہا ہے. ماں کا بھی وہی رہا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, دونوں صورتوں میں, دونوں کیسز میں خاوند کا حصہ سیم ہے, ماں کا حصہ بھی سیم ہے, تو آپ دے دیں ان کو ان کا حصہ. اگر حصہ کسی کا چینج ہو رہا ہے تو وہ کس کا ہے؟ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے, وہ تو وراثت مانگ ہی نہیں رہا. اس میں اگر تو بہن ہوتی ہے تو پھر مسئلہ اور اپلائی ہوگا, اگر بھائی ہوتا پھر نہیں اپلائی ہوگا. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, وہ اس سے کم ہو جائیں گے. اور اگر وہ بہن ہوتی تو پھر وہ مسئلہ اول پہ چلا جائے گا. اول پہ چلا جائے گا. اس کا مطلب مسئلہ اول والے دے گے نا, جب عارضی تقسیم ہوگی تو مسئلہ اول والے دے گے نا کوئی سے, کیونکہ قتل دینا ہے دونوں میں سے تو کم ہوگا. تو نہیں کم ہوگا تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ عصبہ والا دیں گے. تو یہی ہے اصل میں تقسیم. تو دیکھیں نا, بات یہی اصل میں تقسیم تو جو مستقل تقسیم ہے وہ بعد میں ہے. اب یہ بھی کس کو پتا کہ بچہ مطلب زندہ رہے گا نہیں رہے گا, ہاں مردہ پیدا ہوگا. اس لیے ہم نے کہا نا شروع میں کہ یہ عارضی تقسیم ہے. فقہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عارضی تقسیم ہے. اچھا ابھی اتنے عارضی بھی کر دی تو جو باقی بچتا ہے وہ کس کے پاس رہتا ہے اس مدت تک جب تک بچہ نہیں ہوتا, وہ کس کے پاس رہتا ہے؟ وہ موقوف رہتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں یہ موقوف ہے, یعنی اس کی تقسیم جو ہے وہ موقوف ہے, چھوڑ دی گئی ہے. وہ کس کے پاس امانت کے طور پہ تو رہتا ہوگا, وہ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. کیئر ٹیکر کون ہے؟ کیئر ٹیکر. کیئر ٹیکر تو دیکھیں جو بھی گارڈین ہوگا, مثلا اب یہاں پہ آمنہ ہے تو اس کے خامن کے پاس ہوگا, ٹھیک ہے, بیٹی ہے تو اس کے باپ کے پاس ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اب جیسے گھر ہے نا, اس گھر میں جو لوگ رہے وہ رہتے رہیں گے نا جب تک کہ پراپرٹی کی تقسیم ہوگی, وہ نکال نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی.
محنث کی وراثت، ان بیچاروں کو حقوق نہیں ملتے. ویسے صحیح بات ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی، گھروں سے باہر نکال. بیچارے کا کیا قصور ہے اگر کسی کے یہاں پیدا ہو گیا تو؟ ٹھیک. تو اولاد تو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کی، یہ تو نہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیں اب وہ سڑکوں کو پھیر رہے ہیں. یہی ہے کہ اولاد کی طرح اس کی تربیت کریں. اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا، میل کیٹیگری کی فیمیل؟ وہی تو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں نا. 2 قسمیں اس کی، ٹھیک ہے. مخنث کی ہمارے ہاں اس کو جیسے ہیجڑا کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں، ایک غیر مشکل اور ایک مشکل. غیر مشکل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ٹینڈنسی ہو، میل کی یا فیمیل کی، کوئی رجحان ہو، کوئی سائن ہو. تو اگر میل کا سائن ہے تو آپ اس کو میل کنسیڈر کریں گے، اگر فیمیل کا اس میں کوئی سائن ہے یا ٹینڈنسی ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کریں گے. یہ بیہیویئرل ٹینڈنسی کی بات ہو رہی ہے یا فزیکل کی. بیہیویئر اس کا مطابق ہونا ہے. جی. تو ما قبل بلوغت جو ہے وہ عارضی تقسیم کی جا سکتی ہے، اصل میں مستقل تقسیم ہوگی بلوغت کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بالغ ہونے کے بعد. اور اگر اس میں کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو ہم فقہا اس کو کہتے ہیں یہ غیر مشکل ہے، یعنی اس کا مسئلہ مشکل نہیں ہے. کوئی ٹینڈنسی، کوئی بھی ٹینڈنسی ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو میل کنسیڈر کر لیں گے یا فیمیل. دوسری صورت کیا ہے کہ مشکل ہے، یعنی اس میں کوئی ٹینڈنسی غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے، میل یا فیمیل کی. تو اب اس کو وہی والی بات جو حمل میں ہم نے دیکھی ہے، اولاً مذکر میل کے طور پہ اور ثانیاً سیکنڈلی مؤنث کے طور پہ ہم اس کو کیا کریں گے، اس کا مسئلہ نکالیں گے. غیر مشکل کی جو غیر مشکل ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ جس میں ٹینڈنسی کا امکان ہے، ٹھیک ہے، بلوغت کے بعد. فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر بلوغت سے پہلے آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اقل حصہ اس کو دے دیں، اقل حصہ دے دیں. کم ترین حصہ. آمنہ کا خاوند ہے، خاوند کا کتنا حصہ بنے گا؟ 1/4، ٹھیک ہے. باپ ہے، باپ کا کتنا حصہ بنے گا؟ 1/6. اولاد ہے نا اس کی، آمنہ کی اولاد ہے. اولاد کیا ہے؟ خنثی غیر مشکل ہے، ٹھیک ہے. اولاً مذکر کنسیڈر کیا تو وہ کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا. مؤنث کنسیڈر کیا تو وہ کیا بنے گا؟ بیٹی بنے گی، تو ہاف اس کا حصہ ہوگا. کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ تو ہاف میں کتنا بنتا ہے؟ 50%. 50% بنتا ہے نا. تو عصبہ میں تو ظاہری بات ہے، عصبہ تو پرسنٹیج ہمیں نکالنی پڑتی ہے. اس کیس میں اگر وہ عصبہ بنتا ہے تو اس کا کتنا بنتا ہے؟ 58%. تو اقل کیا ہے؟ 50%. 50% اس کا کنسیڈر کریں گے، ٹھیک. زیادہ بنتا ہوا تو بعد میں اس کو بقیہ دے دیں گے. جی فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو آپ اقل لیں، سب کو ان کا کم ترین حصہ دیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جینڈر چینج ہونے سے باقیوں کے حصے بھی متاثر ہوں گے، جیسے پچھلے کیس میں وہ کہہ رہے تھے نا. تو اس لیے سب کو قلیل ترین دیں آپ. وہ عقل وہی رہے گا. ہم ایک
ہاں ہم پرنسپلی ایک بات کر رہے ہیں کہ تمام ورثاء کو آپ کیا کریں، عقل دیں. دونوں کیسز میں خامند کا عقل وہی بنتا ہے. تو باپ کا عقل کیا ہے؟ 16.66%. ٹھیک ہے، 1/6. یہ عارضی تقسیم ہوگی. یہ عارضی تقسیم ہے نا. بلوغ سے پہلے جی اچھا، بلوغ کے بعد جب کلیئر ہو جائے گا تو اس کے مطابق بھی اگر کسی کا حصہ زیادہ بنتا ہوگا وہ اس کو دے دیں گے. وہ اس کو دے دیں گے. قلیل ترین تو آپ نے دے دیا نا، جو ڈفرینس ہے وہ آپ اس کو پے کر دیں. خنثی مشکل جو ہے جس میں کوئی ٹینڈنسی غالب نہیں ہو، اس میں فقہا کی رائے یہی ہے سب کی، اولاً میل، سیکنڈلی فیمیل کنسیڈر کرنا ہے. اب اس میں آگے اختلاف ہو گیا کیونکہ ہمارے ہاں نصوص واضح نہیں ہیں. جب نصوص واضح نہیں ہے تو اس میں احناف اس طرف گئے ہیں کہ اس کو اقل حصہ دیا جائے گا. یعنی آپ 2 کیس سٹڈیز بنائیں گے، اس کی خنثی کی آپ 2 کیس سٹڈیز بنائیں گے. ٹھیک ہے، 2 کیس سٹڈیز میں سے یعنی آپ ایک مرتبہ اس کو میل کنسیڈر کریں گے، ایک مرتبہ فیمیل کنسیڈر کریں گے. جس کیس میں وہ کم حصہ لیتا ہے آپ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، اس کی وہ جینڈر کنسیڈر کریں گے کہ جس میں وہ کم حصہ لیتا ہے. یہ کم حصہ سب میں اپلائی ہوگا؟ نہیں، اس کی صرف بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے آپ نے اس کو کوئی جینڈر تو ظاہری بات ہے اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے نا. دوسرا، اگر کسی کیس میں وہ وارث بن رہا ہے اور کسی کیس میں وہ محروم ہو رہا ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ فیمیل کنسیڈر کرتے ہیں، ایک مرتبہ میل کنسیڈر کرتے ہیں، کبھی وہ وراثت میں حصہ لے رہا ہے، کبھی وہ محروم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ احناف کا. محروم بعض کیسز میں جو ہے نا وہ ہو سکتے نہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ بھائی بھی تو ہو سکتا ہے نا، بہن بھائی بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں وہ یہ احناف کہہ رہے ہیں صرف، لیکن یہ کیا ہے اس کی وجہ، کیوں محروم کہہ رہے ہیں؟ یہ کم پہ جا رہے ہیں، کم کی طرف جا رہے ہیں. ایک پرنسپل انہوں نے ڈیفائن کر لیا اس مسئلے کو حل کرنے کا، لیکن بہرحال یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. شوافی کا یہ ہے، اچھا شوافی کا بھی میرے خیال میں اتنا وہ لاجیکل نظر نہیں آتا، لیکن شوافی نے یہ کہا کہ سب ورثاء کو آپ کیا کریں؟ اقل حصہ دیں. سب ورثاء کو، جو باقی بچ جائے سب میں برابر برابر تقسیم کر دیں. یعنی صرف اس کو نہیں، صرف اس کو اقل حصہ نہیں، خنثی کو نہیں، بلکہ سارے ورثاء کو اقل حصہ دیں جو ان کا کم سے کم حصہ بنتا ہے. پھر جو باقی بچ جائے سب میں برابر برابر تقسیم کر دیں یا باہمی رضامندی سے تقسیم کر دیں. لیکن مالکیہ اور حنابلہ نے ایک اس کا حل نکالا، وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں، اس کو ایک مرتبہ میل کنسیڈر کریں، ایک مرتبہ فیمیل کنسیڈر کریں، اس کا نصف نکال لیں. ہاں، وہ اس کو دے دیں. اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا جی، اس میں کچھ باقی نہیں بچے وہ تو رد ہو جائے گا نا، وہ تو رد ہو جائے گا نا. مطلب اس میں وہ اسباب بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں اسباب پلس آپ اگر بھی اولاد ہے پھر ڈیوائڈ بائی 2 کریں. میل ہونے کی حیثیت سے اس کا جو حصہ بنتا ہے جتنے پرسنٹ، فیمیل ہونے کی حیثیت سے اس کا جتنے پرسنٹ، دونوں کو پلس کریں، 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں. یہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی علامت غالب نہیں ہے، تو ہم نے اس کا حصہ جو ہے وہ درمیان میں سے نکال لیا. یہ جو مطلب آپ نے جو موقع پہ کہ وارث یا اگر اس کو کوالیفیکیشن لگا رہے ہیں تو ہم اس کو محروم کیوں کر دیں گے، وارث نہیں کریں گے، اس کی پیچھے کیا لاجک ہے؟ لاجک اصل میں یہی ہے نا کہ شریعت نے کوئی وضاحت نہیں نہ دی اس کے حصوں کے بارے میں.
تو اب انہوں نے اپنی رائے کا یا اجتہاد کا اظہار کرنا ہے. irrespective of اس کا کیا ریلیشن ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اولاد ہے, انہیں کا محروم کرو. اگر وہ محروم ہوتا ہے تو اصل بات جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ خود محروم نہیں کر رہے. سمپل سی بات ہے, اگر عقل نہ دیں گے تو زیادہ دے بیٹھیں گے تو پھر بعد میں معاملہ تو خراب ہوگا. ایک عام اصول ہے, اس میں لاجک کی کوئی ایسی بات ہی نہیں. اس کو مثال سے سمجھے, بات زیادہ کلیئر ہوگی, مثال سے کلیئر ہوگی. بیوی ہے زید کی, اس کا بھتیجا ہے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 کا مطلب کیا ہے؟ 25%. بھتیجا اس کا کیا ہے؟ عصبہ ہے. عصبہ کا مطلب کیا ہے؟ 75%. ٹھیک ہے, یہی مطلب بنتا ہے نا. خنثی مشکل. ٹھیک, اولاً آپ نے اس کو مذکر کنسیڈر کرنا ہے. یہ اب بھتیجے کا کیا ہے؟ بھائی ہے یا بہن ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات. ایک کیس میں آپ اس کو اس کا بھائی کنسیڈر کریں, دوسرے کیس میں آپ اس کو اس کی بہن کنسیڈر کریں. تو اگر ہم اسے میل کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ میت کا کیا بنتا ہے؟ بھتیجا. جب وہ بھتیجا بنتا ہے تو کیا بنے گا؟ عصبہ. عصبہ بنے گا تو کس میں شریک ہوگا؟ 75% میں. ٹھیک ہے. ثانیاً دوسرے کیس میں ہم اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ بھتیجی. فیمیل کنسیڈر کرتے ہیں نا, تو وہ بھتیجی بن جائے گی میت کی. بھتیجی وارث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا اس طرح سے, مطلب جب عصبہ موجود ہو تو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. دو کیسز ہمارے سامنے آ گئے. اب احناف کیا کہتے ہیں؟ ایک کیس میں وہ وارث بنتا ہے, دوسرے میں وہ محروم ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیا کنسیڈر کریں؟ محروم کنسیڈر کریں. جی دیکھیں نا, آپ نے اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا وہ والا کیس لینا ہے کہ جس میں وہ محروم ہو رہا ہے, کیونکہ وہ محروم ہونے والا کیس بھی شریعت نے دیا ہے, وہ انہوں نے نہیں دیا. دیکھیں نا, اس کی جینڈر ہمارے لیے واضح نہیں ہے. اس کی جینڈر میل بھی ہو سکتی ہے, فیمیل بھی ہو سکتی ہے. میل کنسیڈر کریں اس کی جینڈر کو, کنسیڈر تو ہم نے کرنا ہے نا اس کو, تو وہ وارث بنتا ہے. فیمیل کنسیڈر کریں تو شریعت کہتی ہے وہ وارث نہیں ہے, تو ہم اس کو فیمیل کنسیڈر کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ رسپانسبلٹی نہیں آتی نا فیملی ریز کرنے کی, تو اس وجہ سے ان کا حصہ کم ہوگا. یہ بھی ہے, لیکن بہرحال حصہ جو ہے نا وہ مطلب ہمارے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, ریزن نہیں ہے کہ ہم اس کو محروم ہی کیوں کریں. اس میں وہ رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, ایک مرتبہ میل کنسیڈر کریں, ایک مرتبہ فیمیل کنسیڈر کریں, اس کی ایوریج نکال لیں. تو اس کی ایوریج کیا ہوگی؟ 0 + ہاں, تو کتنا بنے گا؟ لیکن وہ اس میں بھی شریک ہے نا, 75% میں شریک ہے نا وہ اس کا. جی سے 75% میں وہ شریک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا حصہ ہے اس کا؟ 75 کا آدھا ہوگا نا, 37.5 ہے اس کا بطور عصبہ کے. بطور عصبہ کے اس کا 30 تو ہاں, تو اس کا پھر آپ آگے نصف نکالیں گے نا. نہیں, وہ تو بطور عصبہ بھتیجا لے جائے گا نا, بھتیجا لے جائے گا. جو باقی بچے گا وہ بھتیجا جو ظاہر وہی عصبہ ہے نا. چلیے یہ تو آپ خود دیکھ لیں گے. مالکیہ اور حنابلہ کا موقف دیکھ لیتے ہیں. بیٹا ہے, بیٹی ہے, 1:2 کی ریشو ہوگی. ٹھیک ہے, بیٹے کو 2 حصے, بیٹی کو 1 حصہ. ساتھ میں ایک ان کا جو ہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے. اولاً ہم اس کو بھائی کنسیڈر کریں گے,
تو وہ کتنے حصے لے گا؟ 2. ایسا ہی ہے نا. اگر وہ 2 حصے لے گا تو 2 بھائی ہو گئے نا, تو دونوں کے کتنے ہو گئے؟ 40% اور بیٹی کا کتنا ہے؟ 20%. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو فیمیل کنسیڈر کریں تو کتنی بیٹیاں ہو گئیں؟ 2 بیٹیاں ہو گئیں اور 1 بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹے کا ہو گیا 50%, بیٹی کا ہو گیا 25% اور دوسری بیٹی کا بھی 25%. اب ہم نے دونوں کا نصف نصف نکال لیا. 40% کا نصف کیا ہے؟ 20. 25 کا کیا ہے؟ 12.5%. اور ان دونوں کو پلس کر دیں تو یہ اس کا حصہ بنتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی 32.5%. اچھا, مفقود الخبر, مسنگ پرسن, بندہ غائب ہو گیا. اس کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. مفقود الخبر یا تو مورث بن رہا ہے یا وارث بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مورث واضح ہے نا کہ دوسرے اس کے وارث ہیں, اور وارث یہ خود وارث بن رہا ہے. اگر تو یہ مورث بن رہا ہے تو پھر ایک صورت یہ ہے کہ یقینی خبر آ جائے کہ بندہ کیا ہے آپ کا, تو خبر کا اعتبار ہے. ہمارے دین میں خبر کا اعتبار کیا گیا. ضروری نہیں آپ کسی کو فوت ہوتے دیکھیں, کتنے حادثات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حادثہ ہوا, بلڈنگ گر گئی, بعد میں جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے, لاش بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, جیسے ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی ہے. تو اگر یقینی خبر ہے تو پھر آپ اس کا اعتبار کریں گے اور اس کی وراثت کیا کریں گے؟ تقسیم کر دیں گے, جس سے جو ہے وہ عرف میں یقین حاصل ہو جاتا ہے ایسی خبر. اب آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارا ریلیٹیو جو ہے وہ فلاں جہاز میں شریک تھا اور اس جہاز کا حادثہ ہو گیا, پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ, یقینی خبر ہے نا. ٹھیک ہے, قرائن ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ جو اس کو یقینی بنا دیتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ قاضی کا اعلان. جج جو ہے وہ اعلان کر دے کہ بندہ جو ہے نا وہ غائب ہے, تو وہ مر چکا ہے. جج یا قاضی کب اعلان کرے گا؟ اس میں فقہا تو بہت لمبے اس کی طرف چلے گئے. حناف کہتے ہیں 90 سال, مالکیہ کہتے ہیں ظاہری بات, وہ کہتے ہیں 70 سال مالکیہ. شوافی بھی 90 سال. حنابلہ کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں قاضی کو جج کرنے دیں, وہ حالات دیکھے, جنگ کے حالات ہیں, اس میں اس کی رائے کچھ اور بنے گی. ہر دوسرا بندہ ہی جو ہے وہ مری جا رہا ہے, تو حالات کے اوپر جو ہے نا قاضی فیصلہ کرے گا. اب آج کے دور میں تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ابھی بھی یہ کام جج کا ہے. ہاں, اگر جج نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے سارے ورثاء بیٹھ کے خود فیصلہ کر لیں, خود فیصلہ کر لیں. ہاں, اگر وہ بندہ واپس آ جائے تو پھر واپس کرنا تو پڑے گا. ابھی احناف جو فتویٰ دیتے ہیں نا وہ امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ امام مالک کے قول پہ کہ 3 سال تک انتظار کرے گی. اس کے باوجود وہ حنفی ہیں. اس کو تلفیق کہتے ہیں, تلفیق بین المذاہب. یعنی اگر ہمارے مسلک میں کوئی مشکل مسئلہ ہے تو دوسرے مسلک سے فتویٰ لے لیں. ویسے اچھے علماء ایسا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جو ہے وہ ایک کیس آیا کہ ایک نیو مسلم تھا, انگریز تھا, مسلمان ہو گیا. اب اس کو نہیں اتنا پتہ تھا, اس نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈائیورس کر دی ایک ہی وقت میں. انہوں نے کہا اس کو میرے پاس نہ لاؤ,
اس کو کسی اہل حدیث عالم کے پاس لے جاؤ جو اس کو 1 طلاق کا فتویٰ دے دے. میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ 3 طلاق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ میرے فتوے پہ چلا تو دین سے بھی جائے گا. ٹھیک ہے. تو لوگوں میں بڑی حکمت تھی، وہ اپنے مسلک سے زیادہ اگلے کے جو تو واقعتاً علماء تھے، ٹھیک ہے، انہیں اس سے نہیں کنسرن ہوتا تھا کہ ہمارے مسلک پہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، انہیں اصل کنسرن ہوتا تھا کہ دین پہ رہے. اب یہ جو مطلب جو کلاس آ رہی ہے نا، اس میں زیادہ یہ ہے کہ مسلک سے باہر نہ نکلے، بھلے مر جائے اور الٹا لٹک جائے. اگر وارث بن رہا ہے تو اس میں بھی 2 صورتیں، یقینی خبر ہے یا قاضی کا اعلان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے مفقود الخبر کی جو وراثت ہے، تو اس میں احناف کے نزدیک کیا ہے؟ قاضی اعلان کرے گا، قاضی اعلان کرے گا. ٹھیک ہے کہ جی یہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک. مالکیہ کے نزدیک کیا ہے کہ مسئلہ یہ پیدا ہوا، 70 سال آپ نے انتظار تو کر لیا، وارث کون بنے گا؟ قاضی نے 70 سال بعد اعلان کر دیا کہ بندہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، نہیں بات سمجھ رہے ہیں نا. 70 سال بعد قاضی نے اعلان کیا کہ بندہ فوت ہو گیا. اب اس وقت جو موجود ہیں یہ وارث بنیں گے، یا جب وہ غائب ہوا تھا اس وقت جو موجود تھے وہ وارث بنیں گے؟ تو مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے غائب ہونے کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ اصل میں اس کے وارث ہیں. باقی یہ جو احناف ہیں، شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب قاضی نے اعلان کیا سمجھے یہ آج ہی مرا ہے. جب قاضی نے اعلان کیا تو جب آج مرا ہے تو آج جو اس کے وارث ہیں یہ اس کے اصل میں وارث ہیں. مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ کیسے کنفرم ہوا کہ آج مرا ہے؟ جب غائب ہو گیا تھا تو سمجھے اسی وقت ہی مر گیا تھا، اعلان اس کا آج ہو رہا ہے. مسئلہ تو ایک قسم کا وہ اجتہادی سے ہی ہے. نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں حنابلہ کی رائے اچھی ہے. حنابلہ کی رائے بہتر ہے کہ قاضی اعلان کرے، بھلے 1 سال بعد، بھلے 6 ماہ بعد، بھلے 6 دنوں بعد. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ کیس سٹڈی ہوگی نا، کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا. ہر کیس میں ایک اصول. کہیں لوگ جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. یہ جو قاضی کی سب قاضی کر رہے ہیں، یہ قاضی کی پراکسی آج کے دور میں کیا لے سکتے ہیں؟ ایک سول جج. ہاں جج کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی بندہ یورپ میں جا کے غائب ہو گیا، اب ظاہری بات ہے وہ غائب اپنی مرضی سے ہوا ہوگا نا. اور کوئی شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا، اب ظاہری بات ہے اس کا غائب ہونا اس کا کوئی اور معنی بنتا ہے. ہاں وہ تو مفقود الخبر نہیں ہے نا، وہ تو مفقود الخبر نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی اس میں مشکل میں ہے، اچھا نہیں پتہ تو پھر دیکھیں وہ مفقود الخبر میں آئیں گے، پھر وہ بھی مفقود الخبر میں. جس کے کوئی عطا پتہ نہیں ہے، خیر خبر نہیں ہے، گم ہو گیا. یہ زیادہ ہوتا تھا جب لوگ حج پہ جاتے تھے 50-60 سال پہلے. تو وہ اصل میں دیکھیں نا، ہر کیس میں امکانات جو ہیں نا وہ قاضی کے سامنے ہوں گے. تو وہ بعض جگہ پہ دیکھیں امکان غالب ہوتا ہے کہ یہ مر گیا ہوگا، ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ امکان نہیں ہوتا، اس کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں قاضی کی رائے بہتر ہے، قاضی اعلان. واپس آ جائے بعد میں تو اس کو اس کے حصے جو موجود ہیں وہ واپس کرنے پڑیں گے. جو کھا پی لیا وہ معاف ہے. ہاں لیکن یہ کھانا پینا قاضی کے اعلان کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں. اس کے معاملے میں بھی قاضی کا اعلان میں ہی چارٹ فالو ہوتی
قاضی کا اعلان. ہاں ذویل ارحام، یہ ہمارا لاسٹ ہے جی، ذویل ارحام کی وراثت. ویسے اگر کوئی مسنگ پرسن ہو جی. اور اس میں بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ویسے تو اس کا وراثت سے ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک سوال ہے. اس میں امام مالک کی رائے یہ کہ 3 سال تک انتظار کرے، اس کے بعد جو ہے وہ قاضی سپریشن یعنی فسخ کے نکاح کی ڈگری جاری کر دے. جی جی وراثت تو اس کو ملے گی نا، وراثت تو اس کو ملے گی. اس کے شوہر کو جو ہے وہ چونکہ آپ میت کنسیڈر کریں گے نا. نہیں یہاں پہ میت نہیں کنسیڈر، ایسی جگہ نہیں گیا کہ جہاں مر گیا. ایسا ایکچولی ایسا ایک کیس ہوا کہ وہ صاحب گئے اور واپس ہی نہیں آئے اور نہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا. لیکن ان کی طلع زندہ ہو رہی. ہاں لیکن وہ کوئی رابطہ نہیں کرنے. نہیں پھر تو وہ وراثت نہیں نا بنتی. نہیں وراثت نہیں. اس سلسلے میں نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ نکاح جو ہے وہ عدالت کی طرف جو ہے وہ عورت رجوع کرے، خلا کی درخواست دائر کرے. ٹھیک ہے، خلا کی درخواست دائر کرے گی. تو اس میں فقہا کی جو زیادہ جو رائے بہتر مجھے بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے. اصل میں خلا کے بارے میں اختلاف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے. ٹھیک ہے، اگر خلا بھی طلاق ہو تو بات یہ ہے کہ پھر خلا رکھنے کا فائدہ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ جج جو ہے نا وہ خامن کو بلوائے اور خامن جو ہے وہ عدالت میں آ کے بیوی کو کیا کرے، طلاق دے. یہ خلا ہے. اور اگر خود خامن طلاق دے دے تو یہ طلاق ہے. یعنی بیوی کے مطالبے پہ خامن طلاق دے تو یہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ خلا جو ہے یہ اگر آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا خلا رکھنے کا. اللہ نے جس طرح مرد کو اختیار دیا ہے اس کانٹریکٹ کو توڑنے کا، اتنا ہی اختیار عورت کے پاس بھی ہے، اور وہ خلا ہے. اور خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ کینسلیشن آف نکاح. تو اب ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں عدالتوں میں کہ عورت عدالت کی طرف رجوع کرتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے. عدالت کیا کرتی ہے؟ مرد کو بلواتی ہے، مرد آتا ہی نہیں ہے. اب عدالتیں کون سا فارغ ہیں اتنی کہ جی پیچھے پولیس بھیجیں اور اس کو پکڑ کے عدالت میں لے کے آئیں، دے طلاق اس کو دے. تو ایسے تو نہیں نا، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. یا وہ یورپ میں بیٹھا ہے، کینیڈا امریکہ میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے یہاں عدالتوں نے ایک کام کیا اور وہ بالکل وہ ٹھیک کام کیا کہ انہوں نے ایک وقت مقرر کر لیا، 6 ماہ 9 ماہ 1 سال انتظار کرتی ہیں. اگر شوہر حاضر نہیں ہوتا عدالت میں آ کے تو وہ یک طرفہ جو ہے، یک طرفہ اس کو کہتے ہیں، وہ ڈگری جاری کرتی ہیں فسخ نکاح کی، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ویلڈ ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ امام شافعی کی رائے بھی یہی ہے، اہل الحدیث کی بھی یہی ہے. بلکہ اہل حدیث تو اس میں اور زیادہ کھلے ڈولے ہیں. وہ کہتے ہیں عدالت اگر تعاون نہیں کر رہی تو مقامی جو آپ کا جرگہ ہوتا ہے یا کوئی اسلامک سینٹر ہے، جیسے آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ امریکہ میں ہیں، یا اسی طرح سے جو بھی لوگوں کا جن کا سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، وہ بھی یہ ڈگری جاری کر سکتے ہیں فسخ نکاح کی. بہرحال لیکن چونکہ عدالتیں اس میں تعاون کرتی ہیں تو اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارے یہاں عدالتیں فسخ نکاح کا مطلب ہے نکاح ختم ہو گیا، یہ طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ان کو. خلا ہے نا، تو خلا کی عدت جو ہے وہ جمہور کے نزدیک 1 منتھ، 1 نہیں. یہ نکاح ختم ہوا نا، یہ طلاق ہے ہی نہیں، یہ طلاق ہے ہی نہیں. فسخ نکاح کا مطلب ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ نکاح یعنی ری میرج ہو سکتی ہے. یعنی عورت اگر کھلا لیتی ہے تو یہ ہمیشہ فسخ نکاح ہی ہوگا، اس میں پھر دوبارہ اگر کرنا ہے تو اس میں حلال ہے. نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عورت اگر خلا لیتی ہے اس میں فسخ نکاح ہوگا، لیکن ہمارے ہاں پریکٹس ایسی نہیں ہے نا. پریکٹس ہمارے ہاں اور ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس یہ ہے کہ وہ وکیل بھی کہتا ہے طلاق جو ہے وہ اس کو دو. عدالتیں بھی یہی کام کرواتی ہیں، کورٹ میں اس کو بلوا کے کہتی ہیں اس کو طلاق دو، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اگر ایک مدت تک خامن جواب نہ دے تو وہ ڈگری جاری
تو پھنس کے نکائی. ہاں اس کیس میں تو پھنس کے نکاح. چلیں جی. ہاں ذوی الارحام کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. یہ 3 اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں. ذوی الفروض ہم نے پڑھ لیے نا, پھر عصبات آئے, پھر ذوی الارحام, یہ لاسٹ ہے ہمارا. ایک اہل رحم ہے, یعنی اگر کسی کے ذوی الفروض بھی نہیں ہیں, اس کے عصبات بھی نہیں ہیں, ذوی الفروض والے ریلیٹیوز بھی نہیں ہیں, کسی کے عصبہ والے ریلیٹیو بھی نہیں ہیں, اور اس کے ذوی الارحام ہیں, تو ذوی الارحام کا کوئی متعین حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذوی الفروض کا حصہ متعین ہے, اور اسی طرح کیا کہا گیا, جو بچ جائے وہ کس کو دے دو, عصبات کو دے دو. ذوی الارحام بہت دور پار کے چونکہ رشتہ دار بنتے ہیں, تو اس لیے ان کا حصہ متعین نہیں شریعت میں, اس لیے ان میں اختلاف ہے. پہلا اسکول آف تھاٹ ان کو اہل رحم کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام اگر موجود ہیں تو برابر برابر تقسیم کر دو, ان میں جتنے بھی ہیں, میل ہے فیمیل ہیں, سب میں برابر برابر تقسیم کر دو. لیکن یہ موقف امت میں مقبول نہیں ہوا. دوسرا ہے اہل تنزیل. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. یہ کہتے ہیں ذوی الارحام کو ان کی اصل پر اتارو. ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے. ٹھیک ہے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد. فقہ میں جب ائمہ ثلاثہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ امام مالک, امام شافعی, امام احمد, کیونکہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں, امام شافعی کی شاگرد ہیں امام احمد. تو عام طور پہ ان کا موقف ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام جو ہے وہ اپنے اصل کی وراثت, یہ ذرا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی, ابھی اس کو صرف پرنسپل ہی سمجھ لیں. احناف نے کیا کیا, انہوں نے ذوی الارحام کے 4 گریڈز بنا دیے جیسے عصبات کے تھے. ٹھیک ہے نا, عصبہ کے 4 گریڈز تھے نا, بیٹا ہے, پھر اس کے بعد نیچے تک باپ ہے, پھر اس کے بعد بھائی ہے, پھر اس کے بعد چچا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح انہوں نے بھی 4 گریڈز بنا دیے. بنوت بیٹے سے, بنوا جسے کہتے ہیں, بیٹی اور پوتی کی اولاد. ابوت, ابوا سے باپ ہونا. ٹھیک ہے, جد فاسد یعنی نانا پڑنانا. اخوت بھائی سے, عینی علاتی بھتیجی بھانجی. عمومت ہم چچا کو کہتے ہیں نا, پھوپھی عینی علاتی چچا زاد. ٹھیک ہے, اس کو ذرا مثال سے سمجھتے ہیں آپ. زید کی پھوپھی اور خالہ ہے, زید کی وفات ہوئی, اس کی ایک پھوپھی ہے, اس کی ایک خالہ ہے. یہ نہ ذوی الفروض ہیں نہ کیا ہیں, عصبہ. ٹھیک ہے, عصبہ ہم نے کہا تھا سب میلز ہوتے ہیں, اور ذوی الفروض میں ان کا نام نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ کی رائے پڑھ رہے ہیں, ائمہ ثلاثہ کی رائے. تو پھوپھی کو 2/3 ملے گا, خالہ کو 1/3. کیوں؟ اصل کیا ہے, ہم نے پیچھے کہا نا کہ اصل کو دیکھیں گے. ائمہ ثلاثہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل کی وراثت لیں گے, تو پہلے ان کی اصل نکالو, یعنی جس کی جگہ یہ لے رہے ہیں. پھوپھی جو ہے وہ باپ کی جگہ لے رہی ہے, اور خالہ کس کی جگہ لے رہی ہے, ماں کی. تو پھوپھی باپ کا حصہ لے گی اور خالہ ماں کا حصہ لے گی. یہ ہے اصل کی وراثت کا مفہوم. ہر رشتے کو ماں اور باپ کے ساتھ آپ تشبیہ دیں گے, اور پھر ہر رشتے کو اس کی اصل کے ساتھ. یعنی بھتیجا ہے تو بھائی. ہاں, ابھی دوسری مثال دیکھیں جی. ہاں دیکھیں نا, جب وارثی جو ہے وہ باپ اور ماں ہوں تو پھر باپ کا حصہ 2/3 ہوتا ہے نا.
اور ماں کا 1/3 ہوتا ہے نا، اولاد نہیں ہے نا. یعنی آپ اصل مسئلے کی طرف جائیں گے، پیچھے جائیں گے. اسباب ہو کے 2/3 لے رہے ہیں. ہاں ماں کا 1/3 باقی اسباب. وارث ہی 2 ہیں نا. اس کی اصل ہم نے نکال لی باپ ہے، خالہ کی اصل ہم نے نکال لی ماں ہے. اگر یہ دونوں وارث ہوتے، باپ اور ماں ہوتے، تو ان کا کیا حصے ہوتے؟ 1/3 2/3. تو وہ حصے آپ ان کی جگہ لینے والوں کو دے دیں. پھوپھی جو ہے وہ خالہ سے اوپر ہے. باپ کی طرف سے ہے نا، تو وہ باپ کا حصہ لے گی. یہ دیکھا جائے گا کہ پھوپھی کا حصہ کس وجہ سے بنا ہے، کون موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بنا ہے. ہاں تو جو موجود نہیں ہے اس کا جو حصہ پھوپھی کو ملے. وہ پھوپھی کو ملے گی. یہ بات ہے. تو یہاں پہ نسل چلے گی. کیا؟ پھوپھی نہیں ہے، پھوپھی کے بچے ہیں. نہیں ابھی جو کیس ہے نا بس اسی تک رہیں. زید ہے، اس کی نواسی ہے، بھانجی ہے، اللاتی بھتیجی ہے. نواسی 1/2 کس کا حصہ لے گی؟ بیٹی کا. بھانجی جو ہے وہ کس کا حصہ لے گی؟ اینی بہن. اور اینی بہن جو ہے وہ عصبہ ہے. اینی بہن کب عصبہ ہوتی ہے؟ بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں اینی بہن کیا ہوتی ہے؟ عصبہ ہوتی ہے. اللاتی بھتیجی کس کا حصہ لے گی؟ اللاتی بھائی. اللاتی بھائی اس کیس میں کیا ہے؟ محروم ہے. تو بھانجی کا کتنا حصہ ہو گیا؟ 1/2 ہاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی وہ بھی اپنا حصہ. بالکل وہ ان کا جو بھی کسٹوڈین ہے، جو بھی ان کا سرپرست ہے، والی ہے، تو وہ اس میں سے ان کے اوپر خرچ کرتا رہے گا. اس کے زیر استعمال رہے گا نا. وہ اس کو بزنس میں لگا دے یا جس طرح سے بھی کرے اس کو، ہاں وہ اس پہ خرچ کرے. نہیں دیکھیں، ہم نے بیٹا اور بیٹی سے مراد جو ہے نا 3 قسم کے مراد لیے ہیں نا. ریئل برادرز ہیں، پیٹرنل، اور اسی طرح سے اور ساری اس کے اخیافی ہیں، اللاتی ہیں. اور وہ ایک جو ہمارے ہاں جسے سوتیلا کہتے ہیں نا، وہ والا مراد نہیں ہے. مطلب کوئی رشتہ ہونا چاہیے، بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا دونوں طرف سے. جی جی نہیں وہ تو اس کے تو کوئی، ہاں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں کا آپس میں، خاتون کے بچوں کا آپس میں تعلق ہے کہ وہ اخیافی، وہ ایک دوسرے کی وراثت لیں گے. ان کا آپس میں بڑا ریلیشن ہے. ہاں ماں فوت ہو گئی. ظاہری بات ہے، باپ کا تو پچھلے اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک. ہاں جو متبنہ ہوتا ہے، یعنی وہ بچہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں ہبہ کیا جا سکتا ہے اس کو. آپ کے کہا تھا ہبہ کا قانون الگ ہے. اگر ہمیں اس میں فقہ میں جو ہے نا وہ کچھ موقع ملا تو ہم انشاءاللہ سے اس کو دیکھیں گے، ہبہ کے قانون کو. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.